بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے پیارے دوستوں کو کہانی کی دنیا کی طرف سے خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک کہانی جس کا موضوع ہے انجان محبت۔ محبت یہ لفظ سنتے ہی ایک سمجھدار اور باشعور انسان کا ذہن کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن کے دریچوں میں ایک ہی وقت منفی اور مثبت خیالات کی یلغار ہوتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسے سکے کی مانند ہوتی ہے جس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک سکے کے دونوں اطراف الگ الگ مناظر ہوتے ہیں، اسی طرح محبت بھی ہر کسی کی زندگی میں مختلف پہلو لے کر آتی ہے۔ اب یہ دیکھنے والے کے نقطہ نظر پر منحصر ہے کہ وہ محبت کے کون سے پہلو کو دیکھ رہا ہے۔ محبت کی تاثیر اور اٹل حقیقت سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبت کو منفی نظر سے دیکھنے والے ملن، خوشیاں، سکون اور وصال یار کو بھی صرف سمجھوتا قرار دیتے ہیں، جبکہ جو محبت کے مثبت اور حقیقی پہلو پر نظر رکھتا ہے اسے جدائی، تڑپ اور تنہائی میں بھی سرور کی کیفیت اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ غرض محبت ایک ایسا احساس ہے جس سے آج تک پوری دنیا کوئی بھی پردہ نہیں اٹھا پایا، کیونکہ محبت کا انوکھا احساس لفظوں میں بیان کرنا ہی ناممکن ہے۔ محبت کے احساسات، جذبات وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل کھوٹ سے پاک ہو۔ محبت وہ پاک جذبہ ہے جو پاک دلوں میں کونپلوں کی طرح پھوٹتا ہے۔ محبت عطا خداوندی ہے۔ محبت سب سے پہلے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ خیر، یہ کہانی صرف فلسفے کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے اب اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ مختصر محبت کا تعارف کروانا ضروری تھا، کیونکہ اس کہانی میں محبت کے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کیجیے اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میکس اور اس کا دوست جان نیو یارک کے مشہور کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں۔ اس وقت دونوں اپنے آفس میں موجود تھے، جو کہ ایک کشادہ شیشہ نما کیبن تھا، جہاں سامنے کے شیشے سے صاف باہر کے مناظر دکھائی دیتے تھے۔ آفس کی لڑکیاں، لڑکے اپنے کاموں میں مشغول تھے جن پر وہ گاہے بگاہے نظر ڈال لیتا تھا۔ جان جو کب سے میکس کو کچھ کہہ رہا تھا، جسے سنا انسنا کر وہ باہر دیکھے جا رہا تھا مسلسل۔ کافی دیر بعد جب جان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ چیخ ہی پڑا، میکس تم بہرے ہو گئے ہو کیا؟ جو تمہاری صورتحال سے آج کل تمہارے ساتھ ساتھ میری نوکری بھی جائے گی۔ اس کی آواز میں نمایاں غصہ تھا۔ جان کی آواز سے میکس خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا اور حیران ہوتے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے کال اٹھاؤ، جان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میکس نے کال اٹھا کر سنی انسنی کی اور پھر سے باہر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے نظر ہٹانا آج کل اس کے لیے ناممکن سا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر نظر جمائے وہ پھر سے اس کے خیالات میں گم ہو گیا، جو آج کل اس کے سامنے بیٹھی نہایت دیانت داری سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی جو کوئی بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی مشرقی حسن کا بہترین شاہکار تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت، اس کے ساتھ ساتھ کام سے اس کا لگاؤ جو آفس میں اسے سب سے نمایاں رکھے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر حیران رہ جاتا تھا کہ اتنی خوبصورت شکل و صورت اور اتنا مذہب انداز، اس پر بھی غرور و تکبر اس میں ذرا برابر نہیں تھا۔ او جیزس کرائسٹ، تم نے دنیا میں ایسی صورتیں بھی پیدا کی ہیں
جنہیں دیکھ کر جنت کی حوروں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اس حسین دوشیزہ کو لے کر وہ اپنے خیالی پلاؤ پکانے میں مصروف تھا کہ جان نے زور سے میکس کے پاؤں پر ٹانگ مار دی۔ میکس نے غصے سے جھنجھلا کر جان کی طرف دیکھا تو جان نے سامنے اشارہ کیا۔ سامنے اس کال سینٹر کے مینیجر کھڑے تھے جس کی زیر حکم جان اور دوشیزہ گزشتہ سال سے نوکری کر رہے تھے۔ ان کا نام غلام رسول تھا۔ وہ مسلمان تھے۔ شروع میں وہ اس بات پر بڑا حیران ہوتا تھا کہ امریکہ کے ایک بہت بڑے ادارے کے کال سینٹر کے مالک کو ایسی کیا سوجی کہ اس نے ایک مسلمان کو اتنے بڑے ادارے کا مینیجر بنا دیا، لیکن بعد میں بات اچھی طرح سے اس کو سمجھ آ گئی کہ ان کی طبیعت ہی کچھ اس طرح کی تھی۔ اپنے کام کو لے کر انتہائی ایماندار تھے اور دوسروں کے کام پر بھی ان کی مستقل نظر تھی۔ مجال ہے جو ان کی موجودگی میں کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری کر جائے یا سستی دکھائے۔ خیر انہوں نے میکس کو کہا کہ میکس تمہیں شرم نہیں آتی؟ سب لوگ اپنے اپنے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں جبکہ تم خیالوں کی دنیا میں ہی کھوئے ہوئے ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی کئی بار تنبیہ کر چکا ہوں کہ کام کے وقت صرف اور صرف کام پر دھیان دیا کرو۔ اتنا کہتے وہ مسکراتے ہوئے آگے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئے اور میکس ہکا بکا اور شرمسار سا اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ میکس نے مینیجر کے جاتے ہی سارا غصہ جان پر نکالنا شروع کر دیا۔ جان کے بچے، تمہیں شرم نہیں آئی اتنی زور سے ٹانگ مارتے ہوئے؟ میں تو تمہیں کب سے وارن کر رہا تھا کہ خیالات کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ نہیں آئے تو مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا، لیکن تم تو اس شیطان لڑکی کے تصور میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ تمہیں کسی کی موجودگی کا احساس تک نہیں تھا، جبکہ ایک سال میں تمہاری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر اس کا نام تک پوچھ لو۔ جان نے اس پر طنز کرتے ہوئے اپنی دلی بھڑاس نکالی۔ یار میکس، میں اس بات پر حیران ہوں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے تم میں مشرقی تہذیب کے اتنے گہرے اثرات کہاں سے پیدا ہوئے؟ جان نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ یار میں ڈرتا ہوں کہ اس سے ہم کلام ہونے کے بعد کوئی برا تاثر لے کر نوکری سے ہی استعفیٰ نہ دے دے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جان نے میکس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم ایک دفعہ ہمت کر کے تو دیکھو، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ چلو اگر تم کہتے ہو تو کل میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میکس نے یہ کہہ کر بات ختم کی اور دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام کے سائے سورج کی دھیمی سی روشنی کو بھی اپنے حصار میں لینا شروع ہو گئے۔ کال سینٹر کی شفٹ تبدیل ہونے کا وقت ہو گیا۔ چلو یار جان، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، مینیجر صاحب سے پوچھ کر گھر کی طرف نکلتے ہیں، میکس جان کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں مینیجر کے کیبن میں گئے، ان سے اجازت لے کر واپس گھر کی طرف نکلے۔ میکس جس کے پاس چونکہ اپنی گاڑی تھی، وہ روز جان کو اس کے گھر ڈراپ کر دیا کرتا تھا کیونکہ اس کا گھر میکس کے گھر کے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میکس کی عادت تھی کہ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی رومانٹک گانا لگا دیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق مدھم سی آواز میں کار میں میوزک چل رہا تھا۔ میکس کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا جبکہ جان گانے کی لے پر رقص کرنے میں مصروف تھا۔ ارے یار جان، بس بھی کرو، کیا بیہودہ ڈانس کیے جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے میکس کی نظر جب کار کے شیشے پر پڑی تو وہ کھو گیا۔ گاڑی کے فرنٹ مرر میں موجود اسے دو آنکھیں نظر آئیں جنہوں نے میکس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ ہپنوٹائز ہو کر گاڑی کو غلط سمت میں چلانے لگا۔ جان جو کہ میوزک اس قدر مگن ہو کے سن رہا تھا کہ اسے ذرا بھی خبر نہ ہوئی اور گاڑی برق رفتاری کے ساتھ ایک انجان منزل کی طرف دوڑے جا رہی تھی۔ جان کو تب ہوش آیا جب گاڑی ایک جنگلے کے ساتھ ایک نسب و سنسان سے علاقے میں آ کر
رک گئی۔ جان میوزک کی دنیا سے باہر آ گیا اور اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ان کے آس پاس کوئی ذی روح کا نشان تک نہ تھا۔ جان نے میکس کی طرف دیکھا تو وہ پریشان سا ہو گیا، کیونکہ میکس یک تک سامنے کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور اسے اپنے ارد گرد کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ میکس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہوش میں آؤ، وہ میکس کو ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میکس تو جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ جان نے جب اس کی نگاہوں کا پیچھا کیا تو اس کی نظر سامنے ایک گھر پر پڑی۔ نیم پلیٹ پر لکھا ہوا تھا روز بلاک، ہاؤس نمبر 340۔ روز بلاک؟ جان نے یہ لفظ دہرایا تو اسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے یہ کالونی تو شہر سے بہت ہٹ کر ہے، میکس یہاں کیوں آ گیا، وہ بھی آدھی رات کے وقت؟ جان نے پانی کے چھینٹے مار کر میکس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہوش میں آنے کے بجائے وہ بے سدھ ہو کر گاڑی کی سیٹ پر گر گیا۔ جان نے سمجھا کہ شاید سارا دن کام کرنے اور اس حسین دوشیزہ سے اظہار محبت کی پریشانی کی وجہ سے اس کی یہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ کیا جانتا تھا کہ معاملہ تو بالکل کچھ اور ہے۔ خیر، اس نے میکس کو سنبھال کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سے واپسی پر تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ میکس کا اپارٹمنٹ چونکہ بلڈنگ کے 11ویں فلور پر تھا، اس لیے وہ اس کے گھر تک تو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے میکس کو گاڑی میں ہی لیٹا رہنے دیا اور گاڑی کی چابیاں اس کے پاس رکھ کر دروازہ بند کر کے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں جاتے ہوئے جان نے بھی محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، یعنی اس نے زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ صبح سویرے جب میکس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گاڑی میں لیٹا ہوا پایا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے یاد نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ جان اکٹھے آفس سے گھر کی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ اس کے بعد کا سب کچھ اس کی یادداشت سے بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ فوراً اس نے سب حالات کو ذہن سے جھٹکا اور گاڑی سے باہر آ کر اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگا۔ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا، اس لیے اس نے ناشتہ اور آفس کی تیاری خود ہی کرنی تھی۔ 17 سال کا ہونے کے بعد ہی اسے ماں باپ اپنی پرائیویسی میں خلل لگنے لگے تھے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی نوکری کر کے خود کفیل ہو جائے گا اور ماں باپ سے علیحدہ رہے گا تاکہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتا، یہ تو اس کے مغربی کلچر کا حصہ تھا جو کہ اسے ورثے میں ملا تھا۔ خیر، اس نے ہڑبڑی میں ناشتہ کیا، یونیفارم پہنا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آفس کی طرف دوڑا دی۔ آفس پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے جان کے پاس آ گیا۔ جان تو جیسے پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا، اس کے آتے ہی پھٹ پڑا۔ ارے یار میکس، تمہیں رات کو کیا ہو گیا تھا؟ تم گھر جانے کے بجائے شہر سے باہر ایک سنسان سی آبادی میں پہنچ گئے تھے اور وہاں بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ پھر میں کار ڈرائیو کر کے تمہیں تمہارے گھر کے سامنے چھوڑ گیا تھا۔ یار سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں بھی خود پریشان ہوں، میکس نے جان کو جواب دیا۔ تم ٹینشن نہ لو، ہو سکتا ہے اس پری چہرے سے تعارف کرنے کی گھبراہٹ کی وجہ سے تمہارا دماغ نروس ہو رہا ہو۔ خیر تم اتنی ٹینشن نہ لیا کرو، تمہیں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا۔ اب ان فضول خیالات کو ذہن سے جھٹکو اور کام میں لگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبیث مینیجر پھر سے ہمیں جھاڑ پلا دے۔ جان نے ہنستے ہوئے میکس کے گال پر تھپکی اور پھر دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ او جیزس کرائسٹ، میکس کے منہ سے یک دم نکلا۔ اس جملے سے جان سمجھ گیا کہ وہ پری
دوشیزہ آفس میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ میکس کا روز کا معمول جانتا تھا، اس لیے اس پر توجہ نہ دیتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہا۔ میکس اپنے دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ آج تو اس پری حسین چہرہ دوشیزہ کا نام تو ضرور کم از کم پوچھ لے گا، اور اس کام کو کرنے کے لیے اس نے لنچ ٹائم کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ اپنے دل میں پکا ارادہ کر کے وہ موہنی صورت کے خیالوں میں کھو گیا۔ مینیجر غلام رسول اپنے کیبن سے نکل کر اسٹاف کا جائزہ لینے کے لیے اسٹاف کے ہال میں ٹہلنے لگے۔ سب کو دیکھتے دیکھتے جب وہ میکس کے پاس پہنچے تو انہوں نے معمول کے مطابق میکس کو خیالات کی دنیا میں مگن پایا، لیکن انہوں نے خلاف معمول آج میکس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ فکر مند ہوتے ہوئے اپنے کیبن میں واپس لوٹ گئے، گویا انہوں نے میکس کے چہرے پر وہ دیکھ لیا جو عام انسان جو دیکھنے سے قاصر تھا۔ لنچ ٹائم پر میکس اپنے منصوبے کی عملی جامہ پہنانے کے لیے کال سینٹر کے سامنے والے کیفے کی طرف روانہ ہوا۔ کیفے میں حسب معمول کافی زیادہ رش تھا۔ اس رش نے ایئر کنڈیشن کے درجہ حرارت کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ اس حسب معمول سے بے نیاز وہ پری چہرہ آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ میکس نے جیسے ہی کیفے میں قدم رکھا، یک بستہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی متلاشی نظریں اپنے گوہر مقصود کو تلاش کرنے میں لگ گئیں۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می مسٹر۔ جیسے ہی میکس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے دل نے کہا، او جیزس کرائسٹ! اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس کی تلاش میں وہ ادھر آیا تھا اور جس کو مخاطب کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اس نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا تھا۔ او مسٹر، کہاں کھو گئے؟ میکس کو اپنی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہوا وہ پری ذات کو جھینپ گئی۔ عموماً میں دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ اس کیفے میں آتے ہو، لیکن آج اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میکس کو دیکھ کر بولا۔ وہ دراصل میں اپنے دوست جان کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں، میکس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے بھی اپنا نام بتانا آپ پسند کریں گی؟ میکس نے شرماتے ہوئے اس کا نام پوچھ ہی لیا۔ میرا نام جولی ہے۔ اور آپ کا؟ میرا نام میکس ہے۔ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میکس نے ٹیبل پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جان کو اپنی نظروں پر قطعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس کے سامنے سے کال سینٹر کے مین دروازے سے میکس اور وہ حسین و جمیل لڑکی آپس میں خوش گپیاں کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ جان کے سامنے کھڑے تھے۔ جان، یہ جولی ہے، میری منگیتر اور تمہاری ہونے والی بھابھی، میکس نے مسکراتے ہوئے جان سے کہا۔ جان پر تو جیسے حیرتوں کے بم گر رہے تھے۔ وہ حیران رہ گیا کہ آدھے گھنٹے کے وقت میں میکس نے جولی کو ایسا کیا پلا دیا کہ وہ نہ صرف اس سے اتنی بے تکلف ہو گئی بلکہ شادی کا قول و قرار بھی ہو گیا۔ خیر، اس نے میکس کو مبارکباد دی اور دوبارہ سے کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ کال سینٹر کے مینیجر غلام رسول حیران و پریشان اپنے کیبن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی پریشانی کے عالم میں ٹہلتے رہے، پھر انہوں نے کال کر کے جان کو اپنے آفس میں بلایا۔ جان تھوڑی ہی دیر کے بعد آفس میں موجود ہوا۔ غلام رسول جان سے بولے کہ جان، تمہیں مجھ پر کتنا اعتبار ہے؟ تو جان بولا کہ سر، ہم نے آج تک آپ کو کبھی کام سے لاپرواہ نہیں پایا، تو ہمیں آپ پر پورا اعتبار ہے۔ تو سنو جان، تمہیں میرے لیے ایک خفیہ کام کرنا ہوگا اور اس کام کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنی چاہیے، مینیجر غلام رسول نے جان سے کہا۔ مینیجر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی، اس میں ایک عدد کاغذ کا ٹکڑا نکال کر جان کے ہاتھوں میں تھما دیا
اور اس سے کہا کہ جان، یہ ٹکڑا تمہیں اپنے دوست میکس کی جیب میں ڈالنا ہے، اسے بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے۔ جان حیران تو ہو گیا کہ یہ کیسا انوکھا کام ہے جو مینیجر اس سے کروانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے قطعی سوال جواب نہیں کیا کیونکہ وہ مینیجر پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا مینیجر غلام رسول کے ہاتھوں سے لیا اور واپس کال سینٹر کے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میکس کو چونکہ اپنی منزل مل چکی تھی، اس لیے وہ کافی محنت سے کال سینٹر میں اپنا کام کر رہا تھا۔ جان نے چھپکے سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی سائیڈ پاکٹ میں غلام رسول مینیجر کا دیا ہوا کاغذ کا پرزہ ڈال دیا اور اسے بھنک تک نہ لگی۔ میکس تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اسے شاید دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ جان کو بھی فراموش کرنا شروع کر دیا۔ جان کو حیرت تو بہت ہوئی کہ میکس اس طرح کا تو نہیں تھا جس طرح کا رویہ وہ اب اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اس نے میکس سے یہ پوچھنا قطعی گوارا نہ کیا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میکس آفس میں نہ آیا تو جان کو کافی پریشانی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ خیریت پوچھ لوں، اور اس کے گھر گیا تو میکس وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ حیران و پریشان واپس لوٹ گیا۔ وہ یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہوئے جا رہا تھا کہ میکس کا تو اپنے ماں باپ سے کب کا جھگڑا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ الگ رہتا تھا۔ تو آخر وہ کہاں چلا گیا؟ اپنی طرف سے کوشش کی لیکن وہ میکس کو نہیں ڈھونڈ سکا، تو وہ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گیا۔ اسی طرح 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ 1 مہینے بعد جان اپنے کام میں ہمتاً مصروف تھا اور مینیجر غلام رسول اس کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ اسی لمحے جان نے محسوس کیا کہ اس کی پیٹھ کو کوئی تھپ تھپا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے دیکھا تو اس کے سامنے میکس کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میکس کو صحیح سلامت واپس دیکھ کر مینیجر غلام رسول کی بھی انتہا نہ رہی۔ میکس کا رویہ عجیب اور پراسرار سا تھا۔ اس نے مینیجر غلام رسول کو کہا کہ اپنے کیبن میں چلیے سر، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ چنانچہ مینیجر غلام رسول اپنے کیبن میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میکس بھی ان کے کیبن میں آ گیا اور بولا کہ سر، آپ کے دیے ہوئے کاغذ کے پرزے نے میری جان بچا لی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس پرزے پر لکھا کیا ہوا تھا؟ کیونکہ میں اس زبان کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ مینیجر غلام رسول بولے کہ تم اپنے دوست جان کو بھی یہاں بلا لو، کیونکہ جو بھی بات ہوگی اس کے سامنے ہوگی، تاکہ وہ بھی ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جائے۔ تو انہوں نے کال کر کے جان کو بھی اپنے کیبن میں بلا لیا اور بولے، جان، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں میکس کی جیب میں کاغذ کا پرزہ رکھنے کے لیے کہا تھا؟ میری بات غور سے سنو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ دراصل میں نے میکس کی آنکھوں سے اندازہ لگایا تھا کہ اس پر کسی نے ہپنوٹزم کر رکھا ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ میکس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ جس حسین و جمیل دوشیزہ کے پیچھے میکس دیوانہ ہوا پھرتا تھا، وہ دراصل ایک بدروح تھی جو کہ میکس کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ تمہاری موجودگی میں میکس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ ایسا موقع تلاش کر رہی تھی کہ میکس اسے اکیلے میں ملے اور وہ اپنے قابو میں کر لے۔ مینیجر غلام رسول نے سنجیدگی سے کہا، ایک بار تو اس نے میکس کو قابو میں کر کے اپنے پرانے والے گھر میں لے کے جانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس دن تم اس کے ساتھ تھے، اس لیے میکس کی جان بچ گئی تھی۔ لیکن قدرت کی شاید کچھ اور ہی منظوری تھی، اس لیے میکس بھی اس کے حسین و جمیل جمال کے جادو میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ اسے کیفے میں پرپوز کرنے کے لیے گیا۔ جولی کو تو جیسے موقع میسر آ گیا تھا، اس نے میکس پر جادو کے ذریعے ہپنوٹزم کر کے اس سے شادی کے قول و قرار تک لے لیے۔ اب میکس، تم بتاؤ
تمہارے ساتھ ایک مہینے کے اندر کیا بیتی، پھر بعد میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اس کاغذ کے پرزے پر کیا لکھا تھا۔ تو میکس بتانا شروع ہوا کہ جس دن میں نے جولی کو پرپوز کیا تھا اس سے اگلے دن مجھے گھر جا کر عجیب و غریب سا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، اس کے بعد میری طبیعت بگڑنے لگی اور میں نے آفس آنا تک چھوڑ دیا۔ جولی روز میرے پاس آتی تھی اور مجھے کھانا کھلا کر چلی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے شدید محبت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ بالآخر کچھ دنوں بعد جولی نے صاف کہہ دیا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس طرح روز روز کسی انجان گھر آؤں تو میرے گھر والے مجھے روک دیں گے۔ اپنے ماں باپ کو تو میں پہلے ہی خیر بات کہہ چکا تھا، اس لیے میں نے جولی کی بات پر فوراً ہاں کر دی اور اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ بلکہ میں تو پہلے سے ہی جولی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد جولی نے کہا میں تمہیں اپنے ماں باپ سے ملوانے اپنے گھر لے کے جاتی ہوں۔ تو وہ مجھے جس جگہ پر لے کے گئی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شہر سے دور پرانی آبادی میں ہاؤس نمبر 340 پہ یہ بورڈ مجھے کچھ دیکھا دیکھا سا لگا۔ پھر مجھے فوراً یاد آ گیا کہ ایک دن اسی طرح بدحواسی کے عالم میں اسی گھر کے سامنے پہلے بھی آ چکا تھا، اور تمہیں یاد ہے تم اس وقت میرے ساتھ تھے جان۔ پر میں ان باتوں کو اگنور کرتا ہوا اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا حلیہ بدل کر ایک بھیانک شکل اختیار کر لی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ مجھے جکڑتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی ٹانگ میری سائیڈ کی پاکٹ پہ لگی ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے خارج ہوئی۔ میں تو پہلے ہی ہکا بکا تھا، اس اچانک کرشمے سے مزید حیران ہو گیا۔ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کاغذ کا ایک پرزہ ملا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ پرزہ میں نے اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس کاغذ کے پرزے کا جولی پر پھینکنا تھا کہ جولی کے وجود کو آگ نے گھیر لیا اور پل بھر میں جولی جل کر خاک ہو گئی۔ میں فٹافٹ اس گھر سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میرے لیے یہ معمہ بن کے رہ گئی تھی کہ جولی کون تھی اور آخر مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں کافی دن بیمار رہا اور یہاں تک بھی ہمت نہ کر پایا کہ کال سینٹر میں فون کر کے آپ کو اطلاع کر دوں۔ آج طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو یہاں پر اپنے دوست کو اور آپ کو ملنے چلا آیا۔ میکس کے منہ سے یہ کہانی سن کر مینیجر غلام رسول بولے کہ اب میں تم دونوں کی حیرت کو دور کیے دیتا ہوں۔ اس کاغذ کے پرزے پر اور کچھ نہیں بلکہ ان دونوں جہان کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کا ایک اسم لکھا ہوا تھا، جس کی طاقت نے تمہیں اس دن ایک بدرو کے شکنجے سے بچا لیا۔ میکس اور جان حیران رہ گئے۔ غلام رسول مزید کہتے جا رہے تھے کہ تم خود ہی دیکھ لو کہ اس خدا کے نام میں کتنی طاقت ہے، اور اب تم ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسے اپنے کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کا بیٹا یا اس کی روح نہیں ہے۔ بے شک دین حق صرف اسلام کا دین ہے، اور ہم بھی تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ انہیں کوئی پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے تھے۔ اس عجیب و غریب واقعے اور میکس کی جان بچ جانے کے اس کرشمے کی بنا پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میکس اور جان اسلام کی دولت سے محروم رہ جاتے؟ چنانچہ مینیجر غلام رسول نے انہیں کہا کہ تم کل پاک صاف ہو کر میرے پاس آؤ۔ اگلے دن وہ پاک صاف ہو کر چمکتے ہوئے نئے کپڑے پہن کر مینیجر غلام رسول کے کمرے میں داخل ہوئے۔ غلام رسول نے انہیں پہلے اسلام کی کچھ بنیادی باتیں بتائیں،
اور ان سے پوچھا کہ کیا تم بنا کسی دباؤ کے اپنے دلی رجحان سے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ دونوں نے اس بات پہ لبیک کہا تو مینیجر غلام رسول نے انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑھایا اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ اب میکس کا نام موحد اور جان کا نام احمد تھا۔ مینیجر غلام رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میکس عرف موحد سے طے کر دی، جو بلا شبہ جولی کی طرح حسین سراپے کی مالک بے شک نہ ہو، لیکن اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اسلام کے نور سے پوری طرح منور تھی۔ اس طرح میکس کی بیجا حسن و جمال پرست محبت اسے مصیبت میں مبتلا کر چلی گئی کہ خالق حقیقی کی سچی محبت وہ جو اپنے ہر بندے سے کرتا ہے، اسے شرک کی دنیا سے نکال کر ہدایت کے رستے اور عشق حقیقی کی طرف لے گئی۔ بے شک اللہ جسے ہدایت دے اور جس کے دل میں اسلام کے نور کو روشن کرے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر حقیقت پہ مبنی کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کر کے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیزوں کا، اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔